بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ سینئر صحافی ناصر حسین صاحب بھی ایک بار پھر موجود ہیں۔ ہم بارشوں کے نتیجے میں جو آنے والا سیلاب ہے، جو طغیانی ہے، جو سیلابی ریلوں کی تباہی ہے، اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، افسوسناک دردناک مناظر ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نوشہرہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ باقاعدہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ نوشہرہ کے جو میدانی نشیبی جو علاقے ہیں، وہاں کے لوگ 3-4 گھنٹوں میں اپنا علاقہ چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں۔ جتنا سامان وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں پھر نوشہرہ کے عوام نقل مکانی نہیں کر سکیں گے۔ یہ باقاعدہ مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، باقاعدہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ اور جو سوات کی صورتحال ہے، ویسے تو ملک کے طول و عرض میں یہی صورتحال ہے۔ 90% حصہ بلوچستان کا زیر آب ہے، سندھ کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ زیر آب ہے، جنوبی پنجاب میں تباہی ہے، ملک کے بالائی جو علاقے ہیں گلگت بلتستان، چترال، یہاں پر تباہی کے مناظر ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک میں آپ دیکھ لیں، ادھر پھر نوشہرہ ثوابی چارسدہ میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں بارش ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس وقت بھی، وہاں ہم نے تباہی کے مناظر دیکھے ہیں۔ نائب صاحب، جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، خصوصاً آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی گئے ہیلی کاپٹر میں، ان کے ہمراہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی تھے، ڈیرہ اسماعیل خان گئے، وہ ٹانگ گئے، وہاں پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اور اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھیں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی سرگرم ہیں، ملک کے مختلف حصوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں۔ آج آرمی چیف کراچی گئے، وہاں پر ان کو جو بلوچستان اور سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی، اور ریلیف کی سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، تازہ ترین جو ہم نے بات کی نوشہرہ کے حوالے سے، یہ اگر ذرا ہمیں بتا دیں کہ، اور میں نے سنا ہے ڈپٹی کمشنر نے بھی کوئی اس حوالے سے آڈیو پیغام جاری کیا۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو ہم جتنی بھی ہماری پولیٹیکل قیادت ہے، ملکی صوبائی قیادت ہے یا ملکی قومی سطح کی قیادت ہے، ان کو احساس آج ہو گیا ہے کہ جو گزشتہ مہینے سے یہ بارشیں ہو رہی تھی اور تباہی مچی ہوئی تھی، تو یہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک قیادت جو تھی ایک پیج پر آنے لگی اور ان کو جو ریلیف دینے کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ نوشہرہ کی ڈپٹی کمشنر باقاعدہ اعلان کیا ہے اب سے کچھ چند گھنٹے پہلے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ فوری طور پر وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ دیں۔ جس طرح کہ ابھی میں سن رہا تھا تو انہوں نے مختلف علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ کھٹ کلے کے جو لوگ رہتے ہیں، جو امان گڑھ کے جو ہیں، جی ٹی روڈ کا دھوبی گھاٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، لیبر کالونی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کی بلڈنگ کی بات کری ہے انہوں نے، عالم گارڈن ہے، مرہٹی بانڈا ہے، باغبان آباد ہے، عثمانیہ اور ملکہ علاقے جو ہیں، جو بالکل دریائے کابل کے ساتھ جو واقع علاقے ہیں نا، یہ سارے میدانی یا جس کو کہتے ہیں نشیبی علاقے ہیں، نشیبی علاقے بھی ہیں، بالکل جو دریا کے کنارے بالکل واقع ہیں، ان کو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پہ چلے جائیں۔ اور جو نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ فوری طور پر نہیں جا سکتے محفوظ مقامات پر، تو انہوں نے ایسی جگہ نامینیٹ کر دی ہیں، اسکول، مساجد، کہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں جو محفوظ جگہ۔ ہاں، اور ان کے جو ڈپٹی کمشنر کا جو کہنا ہے کہ جی ٹی روڈ تک کا خطرہ موجود ہے، نوشہرہ جو پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے نوشہرہ، تو وہ تک ڈوبنے کا اس میں اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جو جس طرح کہ آپ نے سوات کا ذکر کیا، چترال میں تباہی شروع ہوئی، اب سوات اور کالام کو یہ علاقہ ہے، بالائی علاقے جتنے بھی ہیں سوات کے، وہاں پر ہیوی جو ہے فلڈنگ ہے، بارشیں ہوئی ہیں، وہاں سے بڑی تباہی مچائی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی کلپس چل رہے ہیں، جو دریا کے کنارے ہوٹل موجود تھے وہ تو بالکل واش آؤٹ ہو گئے، اور جو دریا کے جو تھوڑے سے فاصلے پر تھے وہ بھی خطرے پہ رہے ہیں۔ جس طرح پانی کا بہاؤ آ رہا ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ سوات کے علاقے میں 2 لاکھ کیوسک جو ہے پانی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جب تک یہ نوشہرہ پہنچے گا تو یہ 4 لاکھ کیوسک ہو جائے گا۔ اگر ہم اسے موازنہ کریں 2010 میں،
2010 میں جب سیلاب آیا تھا, اگر آپ کو ناظرین کو یاد بھی ہوگا, تو تقریباً 3 لاکھ کیوسک پانی آیا تھا, تو پورا نوشہرہ کافی ڈوب چکا تھا. اب جو 4 لاکھ کیوسک پانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا یہ آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تباہی ہوگی. نہ صرف یہ بلکہ نوشہرہ کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقے جو ہیں, اگر اٹک کی طرف چلے جائیں وہاں پہ اپنی تباہی مچائے گا سیلاب. اور جو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کہنا ہے کہ محفوظ مقامات پر جانے کی بات کی ہے, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسی پراپر جو نشاندہی کی گئی ہے, علاقوں کا نشاندہی تو کر دی ہے, اور ڈپٹی کمشنر نے یہ بھی کہہ دیا کہ محفوظ مقام جو اسکول یا کالج میں یا جو بالائی علاقوں میں جو ایسی مساجد ہیں یا اسکول ہیں یا کالجز ہیں وہاں پر شفٹ ہو جائیں. اور تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں نوشہرہ میں بھی, چارسدہ میں بھی. جس طرح کہ تقریباً 3-4 دن پہلے تعلیمی اداروں جو تھے, جتنے بالائی سوات کے علاقے تھے, مالاکنڈ تھا, دیر, لوور دیر, اپر چترال, اس کے ساتھ ساتھ جو مالاکنڈ کے علاقہ دیکھ لیں وہاں پر بھی انہوں نے پہلے سے ہی 4-5 دن پہلے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاخیری ہوا ہے, اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اس کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, لیکن حکومتوں نے اس طریقے سے اقدامات نہیں اٹھائے جس طرح کرنے چاہیے تھے. ہم صرف سوشل میڈیا تک یا ٹی وی تک محدود ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن اس کی پیش بندی نہیں کی گئی تھی, ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں. تو یہ اقدامات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تاخیر سے اٹھائے گئے ہیں. اچھا, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ تمام یہ جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں, جہاں جہاں نقصانات ہوئے ہیں, فوری طور پر اس کنٹرول روم کو آگاہ کیا جا سکے اور یہاں سے پھر متعلقہ انتظامیہ کو بروقت ہدایات بھی دی جا سکیں. آپ کی بات بجا ہے کہ جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم کہتے بھی رہے بار بار کہ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پر لوگوں نے تجاوزات قائم کی ہوئی ہیں. اب جیسے ہم تباہی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ تو غیر معمولی سیلاب ہے, غیر معمولی پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہے کہ عمارتیں, بڑے بڑے ہوٹل اور بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ تنکوں کی طرح بہہ رہی ہیں. اس میں اگر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم بات کریں کہ مطلب مہینوں پہلے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کا مونسون جو ہے وہ تباہی لا سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پیشگی اقدامات ہونے چاہیے تھے, لیکن غیر یقینی یعنی غیر متوقع طور پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور بہت زیادہ اس سے تباہی ہوئی ہے. ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, ہماری جو تیاری ہے, وہ تو ایسے قدرتی آفات کے مقابلے میں پھر نہ ہونے کے برابر لگتا ہے. اب وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے اس دن کہ ہمارے پاس 86,000 خیمے تھے, ختم ہو گئے, ہمیں 10 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہر صوبائی حکومت کی یہی صورتحال ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ایسے قدرتی آفات کا فوری طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے. جب پانی ایک مرتبہ آ جائے اور نکلنے کا نام نہ لے رہا ہو, ایک تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو پانی نکل جاتا تھا, اب تو پانی کی نکاسی کا کوئی سسٹم ہی نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورت میں پھر حکومت کیا کرے, انتظامیہ کیا کرے؟ اب عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ عام لوگ نوشہرہ میں جس طرح کچھ گھنٹے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں, عام لوگ صرف بھاگ سکتے ہیں, جان بچا سکتے ہیں, کیونکہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر آپ فوری طور پر نہ نکلے تو جو سڑکیں ہیں, شاہراہیں ہیں, وہاں پہ 3 یا 4 فٹ تک پانی کڑا رہ سکتا ہے, تو اس میں پھر آپ سفر کیسے کریں گے؟ جس انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ جی ٹی روڈ تک محفوظ نہیں رہی, مطلب اگر جانا ہوا, دیکھا ہوگا دریائے کابل کا, تو یہ تو موٹر وے بھی متاثر اسی طرح ہوگا جس طرح 2010 میں موٹر وے شاید بچ جائے. اچھا, لیکن جی ٹی روڈ آپ کی مجھے یاد ہے 2014 یا 15 میں جب آیا تھا سیلاب تو یہاں پہ حفاظتی پشتے دریائے کابل پر اس وقت نہیں بنے تھے, تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت پرویز خٹک, تو انہوں نے یہ کام کر لیا تھا, محفوظ بنا لیا تھا, لیکن موٹر وے کے اوپر پانی آ گیا. جی بالکل آگے 2010 میں اس طرح ہوا تھا. لیکن دیکھیں آپ جس طرح آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کنٹرول روم بنا دیا ہے, مسئلہ یہ ہے ایکچولی کہ جو ہم نے تجاوزات بنائی جس آپ نے جس کی نشاندہی بھی کی, دریا سوات کے کنارے کوئی آپ انٹر ہوں جب مالاکنڈ کی جو ٹاپ ہے وہ کراس کریں تو آپ کو جگہ جگہ آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے, گھر نظر آئیں گے, بالکل دریا کنارے انلیگل ہوں گے. بار بار جو حکومتیں ہیں انٹیمیٹ بھی کرتی ہے, یہ موجودہ حکومت نہیں, ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہی بات آتی ہے کہ دریا سوات کے کنارے جتنے بھی تجاوزات ہیں اس کو ہم ختم کریں گے. وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں.
بڑے بڑے ہوٹل بن چکے ہیں انلیگل طریقے سے بنے ہیں. جس طرح آپ نے کہا آبی گزرگاہوں پہ بن چکے ہیں. جب آبی گزرگاہیں جو تھیں جسے خڑ بھی کہتے ہیں ہم, وہاں پر آپ بالکل پانی کا بلاک کر لیں گے تو کہاں جائے گا پانی؟ ظاہر الٹیمیٹلی آپ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ اقدامات تو کہنے کی حد تک ہوتے ہیں لیکن جو پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا اس میں. اگر آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے کے دریا سوات دیکھ لیں, اس کے کنارے پہ کتنے تعمیرات تھیں, اور اب جا کے دیکھ لیں کتنی ہو گئی ہیں. اب تو بالکل ہی سیلاب اس کو بہا کے لے جا چکا ہے. مقصد یہ ہے کہ کنٹرول روم بن گیا آپ کا, کچھ ہوگا نہیں. مجھے تو نظر نہیں آتا کنٹرول روم کیا کرے گا آپ کا. زیادہ وہ کہے گا جی فلاں جگہ سیلاب آ رہا ہے, یہاں اس کی آبادی کو اٹھا کر وہاں لے جائیں. ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں سے یعنی یہ تو ویڈیوز کی صورت میں ہم مینگورا, جی کالام, میدان بحرین جو ہے, اور یہ ڈیر اسماعیل خان اور ٹانگ کے بھی کچھ مناظر ہم دیکھ لیتے ہیں. کوہستان سے ایک بڑی دردناک قسم کی ویڈیو جس میں 5 نوجوان جو ہیں 4 گھنٹے تک وہ پسے رہے, موت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے رہے, چیختے رہے, مدد کے لیے پکارتے رہے, لیکن آخر میں پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ وہ موت کے منہ میں چلے گئے. تو اس طرح بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے تباہی کی اطلاع تک نہیں آ رہی. مواصلاتی نظام سارا درہم برہم ہے. بالکل. اس میں دیکھیں ہمارے کالام میں ہیں کچھ دوست ہیں, ان کو میں نے فون کرنے کی کوشش کی, ان سے پوچھوں کہ کیا حال ہے, موبائل بند ہے ان کو, کوئی رابطہ نہیں ہے اسے. ظاہر ہے اتنی بڑی تباہی آ گئی تو کون سا ہوگا, اور ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے. جب سڑک ہی نہ ہو, جب پل ٹوٹ گئے ہیں, بہہ گئے ہیں, تو آپ جائیں گے کیسے؟ ریسکیو کے جو جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کی گاڑیاں کیسے جائیں, کیسے پہنچا جائے؟ ہیلی کاپٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں کہ وہاں پہ بندہ مطلب ہیلی کاپٹر میں جائے, وہ جو امدادی رضاکار ہیں وہ پہنچیں, لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کوہستان کے واقعے کا, 5 بندے 3 گھنٹے تک سے 4 گھنٹے تک. دیکھیے 4 گھنٹے تو بڑی چیز ہوتی ہے, انسانی جان بڑی قیمتی ہے. بالکل. ہم سب جا کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کلپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کو بس خالی دیکھ کے شیئر کر رہے ہیں. جو متعلقہ حکام تھے کیا وہ سو رہے تھے؟ کیا ان کو احساس نہیں تھا کہ مطلب ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر بھجوا دیتے؟ جو بھی تھا, میں نہیں کہتا کہ XYZ یہ کرے یا وہ کرے. رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی حکومت کی ہوتی ہے, انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائیں. 4-5 گھنٹے 4-5 بندے وہاں پر کھڑے ہیں, 4 گھنٹے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں, اور چاروں طرف ان کے پانی ہے, اور کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں, ان کو موت نظر آ رہی ہے لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے. میرے خیال سے تو یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہے. بالکل. بلوچستان میں دیکھیں لوگ کیسے نکل رہے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی نکل رہی ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, بچوں کو لاکھوں مال مویشی جو ہیں وہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اب تک جو معلومات میں تقریباً 900 سے زیادہ بندے 937 NDMA کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ 937 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور ان میں بچے بہت زیادہ ہیں, تقریباً 300 سے زیادہ 300-350 بچے ہیں, 343 بچے ہیں, اور 937 کل افراد ہیں, اور 3 کروڑ لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں. یہ NDMA کے سرکاری اعداد و شمار ہیں. اور اس میں جو ہے NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جی یہ ان کے مطابق ہے کہ 14 جون سے اب تک سیلاب اور بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے سندھ میں سب سے زیادہ موات ہوئی ہیں, اور سندھ صوبے میں 306 افراد جان کی بازی ہار گئے, اور بلوچستان میں 234 اموات ہوئیں, خیبر پختونخوا میں 185, اور پنجاب میں 165 شہری جو ہے وہ جان سے گئے. یعنی ملک بھر میں یہی صورت ہے. اب یہاں پہ اب ایسا نہیں ہے. اب اگر تھوڑا اس کو اگر ہم سیاسی پہلو پہ ہم ذرا بات کریں کہ ایک طرف ملک میں تباہی ہے, اور دوسری طرف سیاست بھی زوروں پر ہے بہت زیادہ. یعنی آج سابق وزیر اعظم عمران خان گئے ہیلی کاپٹر میں, خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر میں. کیسے گئے آپ کو پتہ ہے؟ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں. اس پر تنقید بھی ہوئی, لیکن آپ ذرا سوچیں اگر آج وہ سوات چلے جاتے ہیں, یعنی وزیر اعلیٰ محمود خان اپنے آبائی ضلع چلے جاتے ہیلی کاپٹر میں, تو تنقید کا لیول کیا ہوتا. یعنی میں سیاسی مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی مخالفین پر ان پہ تو چڑھائی کر دینی تھی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ان کو جب پنجاب حکومت ان سے گئی تو ان کو کہا گیا کہ وہ اسلام آباد تک محدود ہیں, وہ صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف CDA کے وزیر اعظم ہیں. اگر ہم سیاسی اختلافات کو, یہ ایک دوسرے کو تانا دینا, دشنام ترازی کرنا, ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ملک کے لیے سوچیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان صاحب کسی ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہوں,
اور کسی متاثر علاقے میں اتریں اور دونوں وہاں کے حالات کا جائزہ لیں. یہ ممکن ہے پاکستانی سیاست؟ دیکھیے مجھے جو حالات چل رہے ہیں 3-6 مہینے سے، جو سیاست میں جو گرما گرمی ہے، کشیدگی ہے، دشمنی تک بات چلی گئی ہے، یہ ایک خواب نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ لیٹ سپوز وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب کرک کا، ٹانگ کا یا ڈیرے کا دورہ کریں، وزیر اعلیٰ صاحب ان کے ساتھ نہ ہوں، مشکل ہے ہوں. عمران خان تو بڑی دور کی بات ہے. مطلب یہ جو موقع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی قیادت کو متحد ہونا پڑے گا. یہ سیاست کو چند دنوں کے لیے، زیادہ نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کی سیاست کو سائڈ پہ کر دیں. یہ جلسے جلوس تھوڑا چھوڑ دیں، صرف اور صرف فوکس کر دیں جو بارشوں سے متاثرہ ہیں، سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ آپ نے ذکر کیا، وہ لوگ ہیں، ان کو آباد کرنے کی سوچیں. جو پھنسے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کریں، جن کی املاک تباہ ہوئی ہیں ان کو بہتر معاوضہ دیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی گزار سکیں اچھے طریقے سے. اگر مجھے تو اگر یہ جس نے آپ نے کہا کہ دونوں ساتھ جائیں، یہ تو ایک آئیڈیل ہوگا، آئیڈیل پوزیشن ہوگی کہ تمام جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بلایا ہے تمام صوبوں کے اعلیٰ حکام کا، جس میں وزرائے اعلیٰ کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون جاتا ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی جانا چاہیے. سیاسی اختلافات کو بالاتر دیکھیں، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. دیکھیں ان کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا اور لوگ یہی سمجھیں گے عوام کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ سیاسی اختلاف کو ایک جگہ رکھ کے بیٹھ گئی، ہمارے لیے بیٹھی ہے. کبھی تو عوام کا سوچ لیں، کبھی عوام کو ریلیف، بجائے اس کے کہ ہم اس صوبے کی حکومت پر نااہلی کا الزام لگائیں جہاں پر آپ کی سیاسی جماعت کی حکومت ہے. کیونکہ قدرتی آفت نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی سیاسی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ سیلاب کا پانی بہا کے لے جا رہا ہے. سیلاب نے، قدرتی آفت نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس صوبے میں کس سیاسی جماعت کی حکومت ہے. تو ناظرین، آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں تمام تر اختلافات کو بلا کر، تمام تر کشیدگیوں کو، سیاسی جو صورتحال ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اور جو تازہ ترین اس وقت صورتحال ہے، جیسے نوشہرہ کے حوالے سے بار بار ہم نے بات کی، تو لوگوں کے لیے بھی یہ التجا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا التجا کا لفظ ہی مناسب ہوگا کہ وہ جتنا تیزی کے ساتھ نقل مکانی کر سکتے ہیں، محفوظ مقامات کی طرف جا سکتے ہیں، وہ جائیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.